بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہمارے 15 پارے مکمل ہوئے، اللہ رب العزت قبول فرماوے۔ آدھا قرآن ہو گیا الحمدللہ، باقی آدھا وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ سورہ نحل کا کچھ حصہ باقی تھا، وہ پڑھا گیا۔ سورہ نحل جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو زیادہ واضح انداز میں ارشاد فرمایا، اور اس سورت کا نام سورہ نحل اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے۔ عربی زبان میں نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی واقعی طور پر قابل غور ہے کہ کس طریقے سے وہ طرح طرح کے پھولوں کا رس چوس کر کے اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہیں، اور پھر اس کے جسم سے ایک مادہ ایسا نکلتا ہے کہ جو میٹھا ہوتا ہے، جس کو شہد کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے پروردگار نے ہی شہد کی مکھی کو یہ سمجھ بوجھ دی ہے کہ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اونچے اونچے پہاڑوں پر وہ چھتے بناتی ہے، اور بسا اوقات درختوں پر بھی اس کے چھتے ہوتے ہیں شہد کے، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور بسا اوقات جہاں انسان بلڈنگ وغیرہ میں رہتے ہیں، مکانوں کی چھتوں پر بھی وہ شہد کی مکھی کے چھتے ہوتے ہیں، جالے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ثم کلی من کل الثمرات، کہیں پھلوں سے کہیں پھولوں سے وہ رس چوس کر لاتی ہے، فسلکی سبل ربک ذللا، تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے چوسنے کا، اور پھر اس کو چوسنے کے بعد اس کو ترتیب دینے کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ بھی اس کو سمجھ بوجھ کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے دی۔ یخرج من بطونہا، اس کے پیٹ سے شراب، ایک ایسی چکناہٹ، ایک ایسا لکوڈ نکلتا ہے، مختلف الوانو، جس کے کلر بھی مختلف ہوتے ہیں شہد کے، کہیں پیلا ہوتا ہے، کہیں وائٹ ہوتا ہے، کبھی ریڈ ہوتا ہے۔ تو الوانہ فیہ، اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے شفا کا سامان کہاں پیدا فرمایا کہ مختلف پھلوں سے، مختلف پھولوں سے رس چوس کر شہد کی مکھی نے چھتے کے اندر، جالے کے اندر جو لکوڈ جمع کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے کلر مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ لیکن وہ اوریجنل ہونا چاہیے، ملاوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملاوٹی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں کیا ہو گئی ہے؟ بہت ساری کیا 99% چیزیں سب ملاوٹی ہو گئی ہے۔ تو پیور اوریجنل شہد ہو تو وہ واقعی طور پر صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور بیمار کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، کبریائی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے چوپایوں کا تذکرہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ جو 4 پیر والے جانور ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، جن کے اندر دودھ دینے کی صلاحیت ہے، جو دودھ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان میں غور و فکر کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیسا نظام چلایا۔ نسقیکم مما فی بطونہ، کہ ان کے بطن سے جو دودھ نکلتا ہے تھنوں سے، وہ ہم تم کو پلاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نسقیکم، ہم نے تم کو پلایا، اور اس کا نظام بھی کیسا چلایا؟ من بین فرث ودم، من بین فرث ودم، کہ خون بھی ہے اور ناپاکی بھی ہے، نجاست بھی ہے، نجاست اور خون کے درمیان سے لبنن، ہم دودھ نکالتے ہیں، خالصاً، اور وہ بھی خالص دودھ ہوتا ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت اور کبریائی کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرف شہد کی مکھی کو بیان فرمایا، ایک طرف چوپایوں کے جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کو بیان فرمایا کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے ہم نے کس طرح شہد کو نکالا، اور اسی طریقے سے مادہ جانوروں کے تھنوں سے کس طریقے سے ہم نے دودھ کو نکالا کہ وہ کھا رہی ہے چارہ، اس سے تیار ہو رہا ہے خون، ناپاکی تیار ہو رہی ہے، لیکن وہی خون، ناپاکی اور نجاست کے بیچ میں سے ہم کس کو نکالتے ہیں؟ دودھ کو نکال، حالانکہ وہی چارہ مذکر بھی تو کھا رہا ہے لیکن اس کو دودھ نہیں آ رہا ہے، لیکن مادہ کھا رہی ہے تو اس کو کیا آ رہا ہے؟ دودھ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت وہی بتا رہے کہ یہ نظام کس نے چلایا؟ اللہ نے چلایا۔ اللہ رب العزت کی قدرت اس کے اندر شامل حال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ نحل کے اندر ایسا ہی اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار کہہ رہے ہیں، خاص طور پر جو لوگ اللہ کی ذات کے منکر ہیں
ان کو اللہ رب العزت خاص طور پر کہہ رہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ ہی تو ہے. فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم، اللہ ہی نے تو تم کو پیدا کیا. واللہ فضل اللہ ہی نے تو تم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے جو آیت نازل فرمائی واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس سے کہ اللہ رب العزت نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے روزی روٹی کے اعتبار سے. یعنی کسی کو اللہ رب العزت نے زیادہ مال دیا، کسی کو تھوڑا کم مال دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ترتیب ہماری جانب سے ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے. کوئی چاہنے سے مالدار نہیں بن جاتا، یا کوئی چاہنے سے غریب نہیں بن جاتا کہ اس نے نہیں چاہا لیکن وہ غریب بن گیا، اس نے چاہنے وہ مالدار بن گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ ترتیب ہم نے بنائی ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں مال زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کے پاس ہی مال کو کیا کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، اس کو نہیں دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. تو اگر کسی کو اللہ رب العزت کی جانب سے مال کم دیا گیا ہے تو کیا وہ اللہ رب العزت کی دیگر نعمتوں کا انکار کر دے گا؟ بسا اوقات آدمی مال ہی کو سب کچھ بنا لیتا ہے گا، دیگر نعمتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں دی جاتی. اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اللہ نے سننے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، تندرستی دی. تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر مال کی قلت ہو گئی تو کیا اس کی وجہ سے افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ رب العزت کی دیگر نعمتوں کا انکار کر بیٹھو گے؟ یہ ہمیشہ ہر زمانے کا یہ علم یہ رہا ہے کہ لوگوں نے سونے چاندی اور مال کو کیا بنایا، زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بنایا. اللہ رب العزت وہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اب اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بسا اوقات غیر مسلموں کو زیادہ دے دیا جاتا ہے. تو مال کوئی فضیلت والی چیز نہیں ہے کہ بھائی جس کے پاس زیادہ ہو تو وہ بہت بڑا ہے، جس کے پاس کم ہو تو بھائی وہ عزت والا نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ہاں تو تقوی کا معیار دیکھا جاتا ہے. بہرحال پھر اللہ رب العزت نے ایک اور آیت نازل فرمائی واللہ جعل لکم من انفسکم، اللہ ہی نے تو تم کو پیدا کیا ہے. پھر اللہ ہی نے تمہارے ذریعے نسل کو بڑھایا، ازواجن وجعل لکم من ازواجکم بنین، بچے دیے، وحفدتن پوتا پوتی دیے، نواسے دیے، ورزقکم من الطیبات، اور پھر پورے خاندان کے لیے اللہ نے روزی روٹی کا انتظام کیا. پہلے ایک تھے، ایک سے دو ہوئے، دو سے تین ہوئے، تین سے چار ہوئے، ایک خاندان بنا، ایک قبیلہ بنا، ایک علاقہ تیار ہوا. تو ان سب کی روزی روٹی کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ وہی کہہ رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب آدمی کو قبول کر لینی چاہیے. طوعا و کرہا، اگر نہیں بھی قبول کرے گا تو اللہ کی جانب ترتیب چینج تھوڑی ہونے والی ہے، ہونے والی ہے چینج. اللہ کی ترتیب چینج نہیں ہوتی، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. بہرحال پھر اللہ رب العزت نے اور بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، یعنی تم کو پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کو سمجھ بجھ کس نے دی؟ اللہ نے دی. وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہاری آنکھیں بنائی، والابصار، اللہ نے تمہیں والسمع، اللہ نے تم کو کان دیے، والابصار، اللہ نے تم کو آنکھیں دی، والافئدۃ، اللہ نے تم کو دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. دیکھو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ یہ نعمتیں بھی تو ہے، اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرو. اگر مال کی کمی ہو گئی تو اتنے مایوس کیوں ہو گئے؟ ہے نا. ایسا ہمارے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ مال کی قلت کی وجہ سے آدمی سمجھتا ہے کہ یار میں ناکامیاب ہوں، بالکل میں ناکام ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر بجا لاؤ. پھر اللہ پاک فرمائے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، دیکھتے نہیں ہو تم کہ ہواؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، اور ہوائی کے اندر ان کی روزی کا انتظام ہو رہا ہے نا. نہیں وہ کہیں بیٹھے ہیں، نہیں کہیں وہ تلاش کر، اللہ نے ہوا کے اندر ہی ان کی روزی کا انتظام کر دیا. اللہ پاک کوئی فرمایا الم یروا الی الطیر، اچھا مسخرات، وہ ہوا کے اندر بغیر کسی سہارے کے، کوئی سہارا دکھتا ہے آپ کو پرندے کے اندر؟ اللہ پاک فرمایا کوئی سہارا ہوتا ہے؟ بغیر کسی سہارے کے. مسخرات فی جو السماء، بالکل ہوا کے اندر درمیان میں. ما یمسکہن الا اللہ، وہ ہوا اور فضا کے اندر اس کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ اللہ پاک کوئی ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ عبرت کی چیز ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے. پھر اللہ مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی تو ہے جعل لکم من بیوتکم، جس نے تم کو گھر دیے سکنن، رہنے کے لیے. وجعل لکم من جلود الانعام، اللہ رب العزت نے چوپائیوں کو مسخر کر دیا.
اس لیے انسان کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ وہ جانور کو اپنے تابع بنا لیتا ہے کہ نہیں بنا لیتا ہے؟ جانور کیسا بھی ہو، انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ اپنے تابع بنائے. تو اللہ رب العزت نے جانور کو انسان کے تابع بنا دیا. من جلود الانعام بیوتن تستخفونها یوم ضعنکم و یوم اقامتکم ومن اصوافها. اب عربوں کے یہاں تو کیا ہوتا تھا کہ وہ اون کے چھپر وغیرہ بنتے تھے، اون کے خیمے بنتے تھے، تو وہ اون وغیرہ کس سے تیار ہوتی تھی؟ وہ جب جانوروں کی کھال سے، ان کے بال سے. اللہ وہی ارشاد فرماتا ہے وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. سینکڑوں چیزوں کا سامان اللہ نے تمہارے لیے مہیا فرما دیا. ایسے اللہ اور مزید فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سائے کو پیدا کر دیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا. اللہ رب العزت نے دیکھو پہاڑوں کو کیسا ترتیب ہے. وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. یہ اللہ رب العزت نے سب نعمتیں عطا فرمائی ہے تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. پھر اللہ پاک فَإِن تَوَلَّوْا. پھر بھی اگر تم روگردانی کر دو گے تو اے نبی جی کہہ دو ان سے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہمارے ذمے تو بات کو پہنچا دینا ہے. ہم نے بات اچھی طرح سمجھا دی ہے، ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی ہے. یعرفون نعمت اللہ. جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں ثم ينکرونها، پھر جاننے کے باوجود ناشکری کرتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. تو پھر ایسے لوگ تو کیا ہے کہ ناشکرے ہی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، نعمتیں بیان فرمائی. خلاصہ اس کا یہ کہ آدمی کو شکر گزار رہنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. چھوٹا موٹا نقصان زندگی میں ہو جاوے، تجارت اور کاروبار میں ہو جاوے تو مزاج خراب نہیں ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مزاج آدمی کا خراب، ناشکری والے کلمات زبان سے نکلنے نہیں چاہیے. بہرحال یہ سورہ نحل ختم ہوئی. سورہ نحل کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کو بیان فرمایا. سورہ بنی اسرائیل بہت اہم سورت ہے. اللہ رب العزت نے بہت عجیب و غریب انداز سے اس کے اندر مضامین بیان فرمائے ہیں. کیونکہ یہ کہ اگر پورے ایک سال بھی اس کی تفسیر کی جاوے تو پورا ایک سال بھی کم پڑ جاوے. یہ ایسی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، عجیب و غریب انداز سے. اس میں خاص طور پر معراج کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، جس میں نماز عطا کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا مستقل سفر ہوا. معراج کا واقعہ ہی کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہوئی آسمانوں کی سواری کی. پہلے زمینی سواری، زمین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نمازیں ادا کی ہے. پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، بیت المقدس پہنچے ہیں، وہاں انبیاء علیہم السلام کو امامت فرمائی. اور پھر وہاں سے اللہ کی جانب سے ایک غیبی طور پر یوں کہیے کہ ایک سیڑھی یا یوں کہیے کہ ایک لفٹ براق کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوئی آسمانوں کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، پہلے آسمان پر انبیاء علیہ السلام، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی. سب سے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دیکھا کہ وہ ایک عمارت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طریقے سے زمین والوں کے لیے بیت اللہ ہے، ایسے آسمان والوں کے لیے کیا ہے؟ بیت المعمور ہے. کہ جس طرح زمین والے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، آسمان والے کس کا طواف کرتے ہیں؟ بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. پھر وہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. پھر وہ سدرۃ المنتہا، سدرہ جو بالکل بیری کا درخت، پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین تھے، وہ رک گئے. کہا کہ اس کے بعد آپ کو اکیلے جانا ہے. پھر وہاں سے جنت کا، جہنم کا، بہت سارے مناظر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری، عرش معلیٰ پر حاضری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رب ذوالجلال کی فیس ٹو فیس ملاقات. اور اللہ رب العزت سے گفتگو. کہتے ہیں ایک عاشق اور معشوق، حبیب اور محبوب کی ملاقات ہو رہی ہے. اور پھر وہاں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور پھر وہاں اللہ کی جانب سے وہ محبت کا ایک منظر ہے جس کو مفسرین نے ایک اچھے انداز سے اس کو پیرویا ہے، کھینچا ہے. بہرحال یہ معراج کا واقعہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. پھر کفار مکہ کے سامنے اس کو بیان کیا. لوگ مذاق بنانے لگے اور کہنے لگے کہ تم تو اتنی جلدی وہاں سے جا کر واپس آ گئے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا، اچھا تم بیت المقدس گئے تھے تو بتاؤ بیت المقدس میں وہ مسجد ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنے ہیں. تو سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا. بہرحال یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کفار مکہ کے کچھ حالات بیان فرمائے. اور ایک اہم آیت کفار مکہ کو اللہ رب العزت نے الزام کے طور پر نازل فرمائی
کہ تم کتنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا لو، ایک بات یاد رکھو، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا کیا کرایا اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تو جس نے ہمارے نبی کا ساتھ دیا وہ اس کے عمل نامے میں لکھا ہوا ہوگا، اور جس نے ہمارے نبی کی مخالفت کی وہ اس کے عمل نامے میں لکھا ہوا ہوگا۔ طائرہ فی عنق وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم نکالیں گے کتابًا یلقاہ منشورا، جیسے ایک مجرم ہوتا ہے نا، مجرم پولیس والے جب مجرم کو پکڑتے ہیں، بہت بڑا مجرم ہوتا ہے تو اس کی تصویریں لی جاتی ہے نا، وہ تختی ہوتی ہے، تختی کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی سزا لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا اس کو یہ سزا ملے گی، تو کبھی بیک سائڈ کا فوٹو ہوتا ہے، رائٹ سائڈ کا فوٹو ہوتا ہے، تو یہ اسی طریقے سے یہ مجرمین بھی جو قیامت کے دن ان کے گلے میں ان کی تختیاں لٹکی ہوئی ہوگی اور وہ ایسے ہی تختی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اللہ پاک کہے گا اقرأ کتابک، اپنا عمل نامہ کھول اور پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم حسیبا، آج تو خود اپنے عمل نامے کو دیکھ لے کہ تو کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ بہرحال من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت والا راستہ اپنائے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، ومن ضل فانما یضل علیہ، اور اگر کوئی گمراہی کے راستے پہ چلتا تو اس میں اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، آدمی اچھا عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا اور برا عمل کرے گا تو اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اور اللہ کو کوئی فرما رہا ہے ومن ضل فانما یضل علیہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، قیامت کے دن ایک دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پہ ڈالا نہیں جائے گا، جس نے غلطی کی ہے سزا اس کو ہی ملے گی، جس نے نیکی کی ہے بدلہ اس کو ہی ملے گا۔ ہاں، لا تزر وازرۃ وزر وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا۔ پھر ایک بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی حجت کے طور پر کہ ہم کسی بھی بستی کو حالات کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اس سے پہلے سمجھانے کے لیے ہم رسول کو بھیجتے ہیں، رسول آتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں، پھر جب وہ نہیں سمجھتے ہیں، حد سے تجاوز جب ان کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کی جانب سے حالات آتے ہیں، جیسے ہم نے اس میں بنی اسرائیل کے حالات کے اندر پہلے پارے کے اندر پڑھا، پھر ایسے حضرت یونس کی جو قوم تھی، ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب نبیوں کی جو قوموں کا تذکرہ پیچھے گزرا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ گزرا، ابھی 12ویں پارے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت کسی کے اوپر حالات ڈالتے ہیں تو حالات ڈالنے سے پہلے ہدایت کے اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں، اور ہدایت کا سب سے بڑا سبب کون ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے۔ نبی اللہ کی جانب سے ایک میسنجر ہوتا ہے، ایک میسیج لے کر آنے والا شخص ہوتا ہے، وہ اللہ کا تعارف کراتا ہے، ماننے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، نہ ماننے والے پھر ان کے اوپر کیا آتے ہیں؟ حالات آتے ہیں۔ بہرحال اسی کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق بیان فرمائے، بہت بہترین، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ دوسرا حکم کس کا بیان فرمایا؟ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا۔ بہت سارے آدمی کے رشتے ناتے ہیں نا، لیکن یہ دو رشتے ایسے ہیں جن کی قدر کرنے کی اللہ نے ہم سب کو تاکید کی ہے کہ قدر کر لو۔ بیٹے کا رشتہ یا بیٹی کا رشتہ، اللہ نے اس کے لیے کوئی آیت نازل نہیں فرمائی کہ ہم نے تم کو بیٹا دیا ہے تو اس کی قدر کر لو، اس کی خدمت کر لو، بیٹی دی ہے تو اس کی قدر کر لو، اس کی، لیکن ماں باپ دیے ہیں ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو۔ اللہ نے باقاعدہ حکم دیا، اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وبالوالدین احسانا۔ پھر یہ بھی کہا تفصیل کے ساتھ، اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، دونوں ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف۔ اب بڑھاپا کس کو کہتے ہیں معلوم؟ بڑھاپے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کا بچپنا لوٹ آتا ہے۔ اب بچپن میں آدمی کسی باتیں کرتا ہے نہیں، کسی اس سے حرکت سرزد ہوتی ہے، تو بڑھاپے میں بسا اوقات ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے، تو اس وقت اللہ پاک فرماتا ہے آپ کو ناراض نہیں ہونا ہے اپنے والدین پہ، فلا تقل لہما اف، ناراض ہونے کی تو بات بہت دور ہے، والدین کو اف بھی مت کرنا۔ والدین کو تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات والد صاحب کہہ دے ہوئے یا والدہ کہہ دے ہوئے تو ان کو اف بھی مت کرنا، اللہ پاک کہہ رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے بھی کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ اس کو بھی بیان فرما دیتے، یعنی بالکل آخری درجہ، یعنی آدمی کی ناگواری سے پتہ چل جاتی ہے نا، اف یہ شکن سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ آدمی کو یہ چیز ناگوار گزر رہی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی منع فرما دیا کہ نہیں، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور والدین کو کبھی جھڑکنا مت، ان کو جھٹکنا مت، کبھی ان کو اتار مت۔ ہم اپنی زبان میں کتنے اتار پاڑتا ہے،
تو ایسا کام مت کرنا، اللہ پاک منع فرما رہے والدین کے تعلق سے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اور ابا اماں کو ایسی بات کہنا کہ وہ خوش ہوئے، ناراض کرنے والی بات ان سے مت کہنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ابا اماں کے سامنے ہمیشہ جھکے جھکے رہنا، سینہ چوڑا مت کر کے مت رہنا ان کے سامنے، آواز ان کے سامنے ہمیشہ نیچی رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. اور یہ تو خدمت ہوئی، خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرنا. اور کیا دعا کرنا؟ رب ارحمہ. اچھا دعا بھی اللہ پاک نے خود بتلائی کہ یہ دعا کرو والدین کے لیے، یوں نہیں کہا کہ تم اپنی دعا کر لو. اللہ نے دعا کے الفاظ بھی نازل فرما دیے. رب ارحمہما، اے رب ذوالجلال تو ہمارے والدین پہ رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ تو نے بچپن میں، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. اللہ رب العزت یہ بوڑھے ہو چکے، کمزور ہو چکے ہیں، ان کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے، ان کے لیے کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے، بیمار ہو گئے بیچارے، کھاٹ میں پڑے ہوئے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے ان کو، اللہ تو ان کے حل پہ رحم فرما. یہ اللہ رب العزت نے دعا بھی نازل فرمائی. بہرحال ایک لمبا مضمون ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جاوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. اے کریم آقا رحیم آقا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غازہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے رب ذوالجلال طرح طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. اے رب ذوالجلال ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ناحق ان کو اے رب ذوالجلال جلا بدر کیا جا رہا ہے. اے رب ذوالجلال تو عفو کا، عافیت کا، کرم کا، درگزر کا، محبت کا معاملہ فرما دے، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے. آج کی ہماری تراویح کو قبول فرما لے، تفسیر کو قبول فرما لے. آج کی ہماری تراویح میں تفسیر میں جو پڑھا گیا اس کا ہمیں جتنا بھی ثواب ملا، اس کا ثواب سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، تابعین، تبع تابعین، علماء حقانی، علماء ربانی، غرض پوری امت مسلمہ کو، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہو چکے، ہو رہے یا ہوں گے، ان کی تمام پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا